الرحیم۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ شکریہ۔ یہ سن 1000 کا زمانہ ہے جب سلطان محمود غزنوی غزنی کے سپہ سالار تھے۔ ایک مرتبہ اپنے سپاہیوں سمیت جنگل سے گزر رہے تھے۔ چونکہ جنگل بہت گھنا تھا اس لیے سلطان راستہ بھٹک گیا۔ راستے کی تلاش میں سلطان آس پاس گھومتے رہے۔ اچانک اس کی نگاہ ایک شہزادی پر پڑی جو اپنی خادمہ کے ہمراہ شکار کے لیے آئی ہوئی تھی۔ شہزادی دریا کنارے پانی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس دوران ایک ریچھ نے شہزادی پر حملہ کر دیا۔ اس سے پیشتر کہ سلطان اپنا تیر چلا کر ریچھ کو ڈھیر کرتا، ریچھ نے خادمہ کو مار ڈالا۔ اس اچانک حملے سے شہزادی سٹ پٹا گئی۔ سلطان نے تیر کمان میں رکھا اور اس سے پہلے کہ ریچھ شہزادی پر بھی حملہ آور ہوتا، سلطان نے تیر چلا کر ریچھ کا حلق چیر دیا۔ ریچھ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی نے سلطان کا شکریہ ادا کیا اور اپنا تعارف کرایا کہ وہ جے پور کی راجہ کی بیٹی سمرتی ہے۔ ساتھ ہی پوچھا کہ تم ہماری فوج کے سپاہی معلوم نہیں ہوتے، تم کون ہو اور کہاں سے تعلق ہے؟ سلطان خاموش رہا۔ جب شہزادی نے دوبارہ پوچھا تو سلطان نے صرف اتنا کہا کہ وہ کسی اور فوج کا سپاہی ہے۔ شہزادی کو یہ خبر نہ تھی کہ اس کا محسن سلطان محمود غزنوی ہے جس کے نام سے ہندو راجے کانپ اٹھتے تھے۔ سلطان نے شہزادی سے کہا، چلو تمہیں محفوظ مقام تک پہنچا دوں، ورنہ یہاں تاریکی بڑھتے ہی درندوں کی بہتات ہو جائے گی اور رات جنگل میں ہی گزارنا پڑے گی۔ شہزادی کو سلطان کی دیانتداری پر مکمل بھروسہ ہو چکا تھا۔ وہ اس کے ہمراہ روانہ ہو گئی، لیکن بدقسمتی تھی کہ تاریکی پھیلنے سے قبل وہ جنگل سے نہ نکل سکے۔ سلطان نے شہزادی سے کہا کہ راستہ خطرناک ہے اور تاریکی کے باعث کوئی بھی حادثہ درپیش آ سکتا ہے، اس لیے ہمیں رات جنگل میں ہی بسر کرنا پڑے گی۔ رات کی تاریکی بڑھنے کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت بھی بڑھنے لگی، تو سلطان نے اپنی چادر شہزادی کو دے دی اور خود آگ جلانے لگا۔ شہزادی چادر اوڑھے سلطان پر مسلسل نظر رکھے ہوئی تھی۔ سلطان نے آگ جلانے کے بعد تیمم کیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شہزادی پریشان ہو گئی، کیونکہ اسے یہ شبہ ہو گیا کہ کہیں یہ شخص غزنی کے لشکر کا سپاہی نہ ہو جو اپنی خونخواری میں مشہور تھے۔ لیکن پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ یہ اس کا محسن ہے اور اس نے اس کی جان بچائی ہے، یہ اچھا شخص ہوگا۔ سلطان نے نماز مکمل کی اور رب سے دعا مانگتے وقت زار و قطار روتا رہا۔ یہ دیکھ کر شہزادی کا دل پسیج گیا اور وہ بہت متاثر ہوئی۔ پھر سلطان نے اپنا خنجر نکالا اور اس کی نوک کو اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر دبا دیا تاکہ اس کی توجہ اس درد کی جانب رہے۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ شخص انتہائی نیک ہے جو مجھ سے بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ صبح ہوئی تو سلطان نے شہزادی کو لے کر دوبارہ سفر شروع کیا۔ ایک جگہ ہموار زمین دکھائی دی جس کی جانب راستہ نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ سلطان نے کہا، خد و خال سے یہ آپ کی سلطنت کا گاؤں معلوم ہوتا ہے۔ شہزادی جب محل پہنچی تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بطور انعام 2 گھوڑے اور کچھ اناج اس شخص کو دیا جائے۔ سلطان مسکرا دیا۔ شہزادی نے سلطان سے پوچھا، تم ساری رات عبادت کرتے رہے اور خنجر سے خود کو زخمی کرتے رہے اور تم نے میری جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا؟ سلطان نے جواب دیا کہ میں ایک سچا مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ میں کیسے اپنی روح کے ساتھ گناہ کا داغ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روز قیامت پیش ہوتا اور یہ دعویٰ کرتا کہ میں تیرا امتی ہوں؟ شہزادی یہ سن کر بہت متاثر ہوئی۔ جب سلطان نے انعام و اکرام چھوڑ کر روانگی کا ارادہ کیا تو شہزادی نے دریافت کیا
کہ اپنا نام اور فوج سے تعلق تو بتاتے جائیں۔ سلطان نے جواب دیا کہ میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے اور غزنی کے فوج کا سپہ سالار ہوں۔ یہ کہتے ہی سلطان گھوڑا سرپٹ دوڑاتا ہوا نظروں سے دور ہو گیا۔ شہزادی اس بہادری اور دیانتداری پر گنگ تھی اور اس کے دل میں مسلمانوں کی حقانیت ثبت ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔